بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 25 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے فعل مضارع حروف ناصبہ۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے یہ جانا تھا کہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے سوائے 2 صیغوں کے، اور پھر ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ کون کون سے حروف ہیں جو فعل مضارع کے اندر حرفاً یعنی حرف کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے تبدیلی واقع کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ 2 قسم کے حروف ہوتے ہیں، ایک حروف ناصبہ ہوتے ہیں، ایک حروف جازمہ ہوتے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم حروف ناصبہ پڑھیں گے کہ وہ فعل مضارع کے اندر کس طریقے سے عمل کرتے ہیں اور لفظاً اور معناً کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، اور سبق شروع کرنے سے قبل پچھلے سبق کا ایک جز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ وہ ذہن میں تازہ ہو جائے، اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے، پھر آگے سبق سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے فعل مضارع کے آخر کے اعتبار سے کچھ صیغوں کی تقسیم کی تھی۔ تقریباً 1-2 سبق قبل یہ سبق ہمارا گزر چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پہ، فعل مضارع کے 5 صیغوں میں ضمہ اعرابی آتا ہے۔ ضمہ اعرابی کس کو کہتے ہیں یہ ہم اس سبق میں پڑھ چکے ہیں، یعنی ایسی ضمہ جو تبدیل ہو سکتی ہے۔ وہ 5 صیغے کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب یفعل، واحد مؤنث غائب تفعل، واحد مؤنث حاضر تفعل، واحد متکلم افعل، تثنیہ و جمع متکلم نفعل۔ یہ 5 صیغے ہیں جن کے آخر میں پیش ہے، لیکن یہ پیش اعرابی ہے، یعنی یہ کسی اور یعنی عامل کی وجہ سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان 5 صیغوں کو ضمہ اعرابی والے صیغے کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے نون اعرابی۔ نون اعرابی فعل مضارع کے 7 صیغوں میں آتا ہے، 5 میں ضمہ اعرابی اور 7 میں نون اعرابی۔ نون اعرابی سے مراد یہ ہے کہ یہ نون بھی گر سکتا ہے، تبدیل ہو سکتا ہے کسی عامل کی وجہ سے۔ 4 صیغے تو تثنیہ کے ہیں، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، اور ایک صیغہ جمع مذکر غائب یفعلون، اور ایک صیغہ جمع مذکر حاضر تفعلون، اور ایک صیغہ واحد مؤنث حاضر تفعلین۔ یہ وہ 7 صیغے ہیں جن کے اندر نون اعرابی فعل مضارع کے 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے، اور نون اعرابی آپ کو معلوم ہے کہ وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے جمع مؤنث غائب یفعلنا اور جمع مؤنث حاضر تفعلنا۔ ان دونوں کے نون کسی حالت میں بھی تبدیل نہیں ہوتے، یہ نون مبنی ہے۔ تو 3 کیٹیگریز بن گئی، 3 گروپس بن گئے۔ ایک تو 5 صیغوں کا جن کے اندر ضمہ اعرابی آتا ہے، اور ایک 7 صیغوں کا جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، اور 1-2 صیغوں کا جو کسی قسم کی تبدیلی قبول نہیں کرتے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے ہیں۔ تو یہ تو تھا پچھلے سبق کا خلاصہ جو ہم نے دہرایا۔ اب اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور چند مثالوں میں غور کرتے ہیں۔ آپ اپنی سکرین پہ چند جملے دیکھ رہے ہیں۔ لن تکتب کی ينظروا ان اجلس، لن تنالوا اذا نهرب ان يسمع۔ یہ 6 جملے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا تو آخری حرف پہ زبر دے رہے ہیں، یہ جو پہلے حروف آئے ہیں، یا پھر آخر سے نون کو گرا رہے ہیں۔ لن تکتبہ یہاں پیش کی جگہ زبر آ گئی، کی ينظروا یہاں نون اعرابی جو تھا وہ ساقط ہو گیا، ان اجلسہ یہاں پہ بھی زبر آ گئی، لن تنالوا یہاں پہ بھی نون گر گیا، اذا نہرب یہاں پہ پیش کی جگہ زبر آ گئی، ان يسمع یہاں پہ بھی نون گر گیا۔ تو یہ وہ بات تھی جو پچھلے سبق میں بھی گزری ہے کہ نون اعرابی بھی گر جاتا ہے، ضمہ اعرابی بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند مثالوں کے اندر ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ حروف ناصبہ کیا کیا عمل کرتے ہیں اور کیسے عمل کرتے ہیں۔
آپ اپنی اسکرین پہ نقشہ دیکھ رہے ہیں، حروف ناصبہ کا عمل، پھر دو تقسیمات کی گئی ہیں کہ لفظی عمل ہے اور معنوی عمل ہے۔ لفظی عمل کیا ہے؟ ضمہ اعرابی کو فتح میں بدلنا، یعنی وہ جو 5 صیغے تھے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، ان 5 صیغوں کی آخری حرکت جو پیش کی صورت میں ہے اس کو تبدیل کر کے زبر میں لے جانا۔ اور دوسری تبدیلی کیا ہے؟ نون اعرابی ساقط ہونا، یعنی جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، 4 صیغے تثنیہ کے، تفعلانی، یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، یعنی 4 صیغے تو تثنیہ کے ہو گئے، اور یفعلون، تفعلون 2 جمع مذکر حاضر اور غائب کے ہو گئے، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا ہوگا تفعلینا۔ ان 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو ساقط کر دیتا ہے۔ تو حروف ناصبہ لفظاً کتنا عمل کرتا ہے کہ ہر صیغے کے آخر میں سوائے 2 صیغوں کے کوئی نہ کوئی تبدیلی واقع کرتا ہے، 5 کے آخر میں زبر اور 7 کے آخر سے نون کو گرا دیتا ہے۔ دوسری جو تبدیلی ہے، دوسرا جو عمل ہے وہ ہے معنن۔ معنن کیا عمل کرتا ہے؟ دیکھ لیجئے تفصیل کے ساتھ۔ ہم نے کہا تھا حروف ناصبہ 4 ہیں، تو چاروں کو دیکھتے ہیں۔ ان معنن یہ عمل کرتا ہے کہ کا معنی ادا کرتا ہے، اور ساتھ میں فعل کو فعل سے نکال کر مصدر میں لے جاتا ہے۔ یعنی فعل ہم نے کہا تھا نا، جس میں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے تو زمانے والی خاصیت نکال دیتا ہے فعل سے، اور اسی طریقے سے فعل کے اندر جو دیگر یعنی فعل کے آثار ہوتے ہیں وہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان ایک تو فعل کو مصدر بنا دیتا ہے، اور اسی طریقے سے کے کا معنی جو حرف ہم اردو میں کے بولتے ہیں وہ ادا کرتا ہے۔ تو معنن تو ان کی یہ تبدیلی ہو گئی۔ حرف لن معنن کیا تبدیلی کرتا ہے؟ حرف لن بھی معنن 2 تبدیلیاں کرتا ہے۔ ایک تو تاکید کے ساتھ نفی پیدا کر دیتا ہے کہ ہرگز نہیں، اور دوسرا وہ معنی کو مستقبل میں منتقل کر دیتا ہے۔ یعنی فعل مضارع کا صیغہ 2 معنوں کا متحمل ہوتا ہے، 2 معنوں کو اپنے اندر لیے ہوتا ہے، حال اور مستقبل۔ تو حرف لن جب فعل مضارع کے ساتھ جڑ کے آ جاتا ہے تو حال کے معنی کو ختم کر دیتا ہے اور صرف مستقبل کے معنی کو پیدا کر دیتا ہے، اور فعل سے اور صیغہ سے مستقبل کا ہی معنی لیا جاتا ہے۔ اگلا حرف ہے کئی۔ کئی کے آگے لکھا ہے تاکہ، یعنی آپ نے حرف تاکہ، اردو کا جو حرف ہے تاکہ ادا کرنا ہو تو کئی استعمال کرتے ہیں، اور آگے لکھا ہے علت، یعنی یہ علت ہوتی ہے تاکہ ایسا ہو جائے، یہ علت کو بیان کرنے کے لیے کئی استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے اذن۔ اذن کے آگے لکھا ہے تب تو، اور پھر جواب۔ اذن دراصل جب کوئی سوال ہوتا ہے اس کے جواب میں بولا جاتا ہے، اور اس کا معنی پھر تب تو لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ گھوڑا ہماری طرف بھاگا آ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں اذن نہرب، پھر تو ہم بھاگتے ہیں۔ تو یہ اذن جواب میں واقع ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ حروف ناصبہ لفظاً کیا تبدیلی کرتے ہیں اور معنن کیا تبدیلی کرتے ہیں۔ لفظاً تو سارے کے سارے ایک قسم کی ہی تبدیلی کرتے ہیں، البتہ معنن ان تبدیلیوں کے اندر یعنی مختلف اختلاف واقع ہوا ہے، متفرق طور پہ ہر ایک اپنا اپنا معنی ادا کرتا ہے، اور اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اب آگے سبق جو ہم چلائیں گے وہ تمام حروف کے اعتبار سے نہیں چلائیں گے، چونکہ معنوی تبدیلی تو مختصر سی تھی، وہ آپ نے جان لی، اور لفظاً جو تبدیلی ہے وہ سب کی برابر ہے، ایک جیسی ہے۔ تو ہم چاروں کی آگے تفصیل نہیں چلائیں گے، بلکہ ایک حرف کی تفصیل آگے چلائیں گے، جس سے باقیہ جتنے حروف ہیں وہ آپ کو خود بخود معلوم ہو جائیں گے، آپ نے خود اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو ہم حرف لن کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اس کے ساتھ تمام تبدیلی کو لاتے ہیں۔ نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف، یعنی مستقبل معروف کے اندر یہ معنی ادا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے نفی تاکید کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور اس کی تبدیلیاں کیا واقع ہوتی ہیں آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے لکھا ہے حرف لن فعل مضارع پر داخل ہو کر لفظی طور پر مندرج العمل کرتا ہے،
یعنی لفظی کیا کیا تبدیلی واقع کرے گا۔ فعل مضارع کے وہ 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے ان کو نصب دیتا ہے، جیسے لن یفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن افعل، لن نفعل۔ فعل مضارع کے وہ 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے وہاں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، جیسے لن یفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلوا، لن تفعلی، لن تفعلوا۔ اور تیسری فعل مضارع کے 2 صیغے یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے نون کیونکہ مبنی ہوتے ہیں، اس لیے حرف لن ان دونوں صیغوں میں لفظی طور پر کوئی عمل نہیں کرتا، جیسے لن یفعلن، لن تفعلن۔ دوسری تبدیلی ہم نے کہا تھا کہ معنوی طور پر ہوتی ہے، تو معنوی طور پر حرف لن فعل مضارع کو مستقبل منفی تاکید کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسے لن یفعل ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ آپ نے دیکھا 2 معنوی تبدیلی، ایک ہرگز نہیں تاکید کے ساتھ نفی، اور دوسرا کرے گا، کرتا ہے نہیں ہے، کرے گا مستقبل کے اندر۔ تو یہ تو تھی تعریفات اور جو اس کے عمل تھا حرف لن کا اس کا بیان۔ اب مکمل گردان دیکھتے ہیں کہ حرف لن کے ساتھ جب تبدیلی واقع ہوتی ہے تو مکمل گردان کیسے ہوگی۔ فعل نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف، گردان ہے لن یفعل ہرگز نہ کرے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ تو صیغوں کی تبدیلی سے ترجمہ تبدیل ہوتا رہے گا، جیسا کہ آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ میں عربی صیغوں کو پڑھ دیتا ہوں۔ لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلن، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعلوا، لن تفعلی، لم تفعل، لم تفعلن، لن افعل، لن نفعل۔ تو یہ 14 صیغے ہیں، ان میں جو تبدیلی واقع ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ نے اس کو محسوس بھی کیا ہوگا پہلے جو قاعدے ہم نے پڑھے تھے ان کے مطابق۔ تو یہ تھی گردان اور اس سے قبل حروف ناصبہ کا بیان، اور حروف ناصبہ سے جس کی ہم نے تفصیل بیان کی ہے، جس پہ ہم نے قواعد کو لاگو کیا، وہ حرف لن تھا، اور اس کی گردان بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ امید ہے سبق کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ مزید تفصیلات پڑھیں گے ان حروف کی کہ جو فعل مضارع کے اندر عمل کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، آئیے اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشق کے اندر 2 سوال ہیں۔ درج ذیل صیغوں کا ترجمہ کریں۔ ترجمہ کے اندر آپ نے دونوں یعنی معنوی جتنی تبدیلیاں ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور ترجمہ میں انہی تبدیلیوں کو لکھنا ہے۔ لن یسجد، لن ینصروا، لن یقتلن، لن یضرب، لن تضرب، لن نسمع۔ اور دوسرا سوال ہے درج ذیل افعال سے فعل مضارع منفی کی گردان، منفی تاکید کی گردان لکھیں۔ پہلا صیغہ ہے کتب، دوسرا سمع، اور تیسرا مدح۔ آپ نے فعل مضارع بنا کر پھر اس کے بعد حرف لن کے ساتھ اس کی مکمل گردان لکھنی ہے، تاکہ آپ کو جو آپ نے سبق پڑھا ہے وہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔